میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز جو ہماری پلے لسٹ میں موجود ہے وہ پلیز آپ سبھی لوگ ضرور دیکھیے گا۔ میری آقا رسول اللہ رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ آج کا چھوٹا سا ویڈیو ہے جس میں ہم جانیں گے ظالم ابو لہب کی عبرتناک موت کے بارے میں۔ ابو لہب جو ایک نہایت ہی ذلیل انسان تھا، کس طرح اللہ پاک نے اسے موت دی جو ایک عبرت کا نشان ہے۔ ایک دفعہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی مقام پر کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ ابھی تم پر حملہ کر دے گا تو کیا تم لوگ یقین کرو گے میری بات کا؟ تو جو لوگ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے وہاں جمع تھے، سب لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم ضرور آپ کی بات مانیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر اس کے بعد حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو میں تمہیں آزما رہا تھا کہ تمہارا یقین میرے اوپر کیسا ہے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ایک ہونے کی بات کہی اور کہا کہ میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں، تو ایک اللہ کی عبادت کرو اور میں اس اللہ کا رسول ہوں جسے اللہ نے تمہارے لیے بھیجا ہے، تاکہ میں تمہیں اللہ کے دین کے بارے میں بتاؤں اور اللہ کی ہی عبادت کرنے کی طرف تمہیں بلاؤں۔ اب اس مجمع میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب بھی موجود تھا، اور جیسے ہی اس نے یہ سنا تو ذلیل ابو لہب نے فوری میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا۔ اس کی بات اتنی بری تھی کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی ہرگز نہ برداشت کی، اور وہی آ گئی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں سورہ لہب میں فرماتے ہوئے کہا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ ہلاک ہو جائے، نہ تو اس کا مال اس کے کام آئے نہ تو اس کی کمائی۔ اب وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پہ اٹھائے پھرتی ہے، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ اب جب اس ذلیل انسان ابو لہب نے وحی کے الفاظ سنے تو وہ ڈر گیا، اور اسی درمیان جنگ بدر کا موقع بھی پیش آیا۔ جنگ بدر کے موقع پر اس مردود کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ شریک نہ ہو سکا جنگ بدر میں۔ جنگ بدر کا تو پورا واقعہ آپ کو تفسیر میں 2 پارٹ میں ہم نے آپ کو سنایا ہے، ڈسکرپشن میں لنک بھی دیا ہے، آپ ضرور سنیے۔ اب جنگ بدر کا جب پورا واقعہ اس نے سنا کفار مکہ کی زبانی، تو اس کو نہایت ہی رنج اور ملال ہوا۔ اس کے بعد وہ چیچک کی بڑی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس زمانے میں یہ حال تھا کہ اگر کسی آدمی کو یہ بیماری ہو جائے تو اسے منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اس بیماری کی وجہ سے اس کا تمام بدن سڑ گیا تھا اور وہ 8ویں دن مر گیا۔ عرب کے لوگ بہت ڈرتے تھے اس بیماری سے، اور اسی وجہ سے ابو لہب کے بیٹے نے بھی اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ابو لہب کی لاش 3 دن تک ایسی ہی پڑی تھی۔ پھر جب اس کے بیٹوں کو یہ خیال آیا کہ قبیلے والے لوگ کیا کہیں گے، تانا ماریں گے، تب انہوں نے ایک گڈھا کھودا، پھر لکڑیوں سے ڈھکیلتے ہوئے اس کی لاش کو گڈھے کے پاس لے گئے، پھر لاش کو اس گڈھے میں گرا دیا اور اس میں مٹی ڈال دی۔ اور کچھ مورخین یہ تحریر فرمایا کرتے ہیں کہ دور سے ہی لوگوں نے اس گڈھے میں اس قدر پتھر پھینکے کہ ان پتھروں سے اس کی لاش چھپ گئی۔ یہ تھا ابو لہب کا عبرتناک انجام۔